سب سے پہلے آپ سامنے کچھ حدیث رکھوں گا پری دجالک ٹائمز کے حوالے سے، اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا ہم اس ٹائم میں انٹر ہو چکے ہیں جو دجال سے 5-6 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اللہ نوز بیسٹ، بٹ حدیث سامنے رکھتا ہوں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث میں نظر دوڑائی جائے تو حالات پریشان کن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن انشاءاللہ if we stick together، ہم اللہ کی مدد پکڑیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی پیدا کریں گے۔ اس وقت جو حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا سمجھنا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلی حدیث ہے، اب میں آپ سامنے صرف احادیث رکھوں گا اور علماء کی انٹرپریٹیشنز بتاؤں گا، اپنی نہیں، علماء کرام نے کیسے ان حدیث کو سمجھا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے، یعنی اس کی انگلش بھی ساتھ میں رکھتا ہوں، یو ول بیکم آرگنائز انٹو آرمیز، تم لوگ آرمیز میں تقسیم ہو جاؤ گے، ایک لشکر شام میں، ایک لشکر یمن میں، اور ایک لشکر عراق میں ہوگا۔ اور عبداللہ بن حوالہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کو اختیار کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں سے اس کی منتخب زمین ہے، اللہ وہاں اپنے منتخب بندوں کو جمع کرے گا۔ اگر تم انکار کرو تو پھر یمن جاؤ اور اپنے حوضوں سے پانی پیو، کیونکہ اللہ نے میرے لیے شام اور اس کے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کیسے دیکھنا ہے؟ دیکھیں، کیا یہ ہو چکا ہے کہ شام میں، یمن میں، عراق میں ٹرموائل چل رہا ہوگا، یا ہو رہا ہے؟ ہو بھی چکا ہے، ہو بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، علماء دونوں بات کرتے ہیں۔ جیسے غزوہ ہند کی جو حدیث ہے اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے، غزوہ ہند آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم آئے تھے، لیکن قیامت کے قریب دوبارہ غزوہ ہند ہوگی، علماء نے اس طرح سے سمجھا ان حدیث کو۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ یہ تین علاقے بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو ریکگنائز کہ جب ان تین علاقوں میں حرکت ہو رہی ہوگی، کچھ موومنٹ ہو رہی ہوگی، مسلمانوں کے لشکر جمع ہو رہے ہوں گے، اور یہاں پر قحط سالی آ رہی ہوگی، یہاں پہ سینکشنز لگ رہی ہوگی۔ یہ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ سامنے رکھوں گا، انہی تین علاقوں کا ذکر ہے، عراق، شام اور یمن۔ جب یہاں پہ سینکشنز لگیں گی، جب یہاں پہ فیمن آنے لگے گا، تو پھر نبی نے امام مہدی کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک لیڈر اٹھے گا، وہ حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں۔ تو ثابت ہوئے تین علاقے اس وقت۔ شام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کہا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ماڈرن سیریا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو شام تھا اس میں کون کون سی کنٹریز تھیں؟ لیبنان، جارڈن، سیریا اینڈ پیلسٹائن، یہ سب شام میں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام سے خیر اٹھ جائے تو امت سے خیر اٹھ جائے گی، یہ حدیث صحیح، یہ ترمذی کی حدیث۔ اسی طرح یہاں شام کا جب ورڈ ہے تو اس سے مراد یہ سارے علاقے، خصوصاً فلسطین، یروشلم، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ان ممالک میں ملٹری کیمپینز چل رہی ہوں گی۔ اس سے مراد کون کون سے؟ شام، یمن اور عراق۔ آج یہ تینوں علاقوں کو آپ دیکھیں تو ان میں موومنٹ ہے اور ملٹری موومنٹ ہے۔ اور بائی دا وے، عراق، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی بات کی تو اس میں کچھ سعودیہ کا ایریا بھی آتا ہے اور اس میں کچھ ایران کا ایریا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ماڈرن جو عراق ہے۔ ایک یہ حدیث۔ دوسری حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں، یہ ترمذی کی حدیث ہے، سنائی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل شام خراب ہو جائے تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، جو لوگ انہیں چھوڑ دیں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ شام کی خرابی امت کی خرابی، شام کی خرابی یعنی شام کے حالات خراب ہونا، یا شام میں وہ اسپرٹ ختم ہونا، پولیٹیکل اسپرٹ ختم ہونا، جو کہ بہت پہلے 20-30 سال پہلے ہم نے دیکھا ختم ہوا، اور اب حالات بہت سیریس ہیں۔ آگے چلیں، اس سے ثابت ہوئے تین علاقے۔ آگے چلیں تو اکنامک کولیپس ان مڈل ایسٹ، وہاں بھی عراق، سیریا اور ایجپٹ کا ہی ذکر آتا ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح مسلم کی، عراق ود ہولڈ اٹس درہمز اینڈ اٹس قفیز، عراق اپنے درہم اور قفیز روک لے گا، شام اپنا مد اور دینار روک لے گا۔ قفیز، مد، یہ ایگریکلچرل انکم کو کہتے ہیں۔ اور مصر اپنا اردب اور دینار روک لے گا۔ پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا، 3 بار کہا، پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا،
پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا۔ درہم دینار کرنسی ہے، کفیر مد اردب یہ زرعی پیمانے ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء نے وضاحت کی ہے، میں علماء کا موقف پڑھ رہا ہوں، کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ ان علاقوں سے آنے والی دولت مسلمانوں کے مرکز حجاز تک پہنچنا بند ہو جائے گی، یعنی اکنامک کولیپس ہے اور ایک قسم کا پولیٹیکل کولیپس ہے۔ اور امام النووی کی شرح ہے، امام النووی صحیح مسلم کی شرح بیان کی امام نووی نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو تشریحات انہوں نے کی اس حدیث کی۔ نمبر 1، بیرونی طاقتیں ان علاقوں کو روک دیں گی اور ان کی دولت اور فصلیں مسلمانوں تک پہنچنے نہیں دیں گی، سینکشنز لگیں گے ان علاقوں میں۔ دوسرا، لوگ فتنے اور جنگوں کی وجہ سے ٹیکس یا خراج دینے سے انکار کر دیں۔ آج یہ دونوں چیزیں ہم ان علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں مصر والا علاقہ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے یروشلم کے بارے میں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن کچھ نے اس کو قبول کیا ہے، تو یہ کوٹ کی جا سکتی ہے، یعنی اس کا ذوف اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا جائے اس حدیث کو۔ کچھ علماء نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے، میں آپ سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یروشلم کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی اس وقت ہوگی جب یثرب ویران ہوگا، یعنی یروشلم کی آبادی یثرب کی ویرانگی ہے، مدینہ کی ویرانگی ہے، اور مدینہ کی ویرانگی اس وقت ہوگی جب جنگ عظیم ملحمۃ الکبریٰ ظاہر ہوگی، اور عظیم جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کے فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ اس سنن نبی داؤد کی حدیث، اس میں آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1، یروشلم کی آبادی۔ یروشلم کی آبادی سے علماء کرام نے کیا مراد لی ہے کہ یروشلم کا علاقہ بہت ایکٹیو ہو جائے گا، اور آج پولیٹیکلی سب سے زیادہ ایکٹیو ایریا یروشلم کا، پولیٹیکل سینٹر آف آلموسٹ ایوری سیویلائزیشن اس وقت یروشلم ہے۔ مدینہ کی ویرانگی سے مراد کچھ علماء نے لٹرل ویرانگی لی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دور دیکھنے سے ہمیں بچائے۔ کچھ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پولیٹیکلی مدینہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، یعنی اٹ واز دا پولیٹیکل سینٹر آف دا مسلم امپائر۔ تو یہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی یروشلم کی امپورٹنس ہے، اور یروشلم کی آبادی سے مراد وہاں جوئش پاپولیشن بھی، یعنی دوبارہ سے وہاں پہ یہود جا کر بس جائیں گے، اور وہ پچھلے 50-60 سال میں آپ کے سامنے۔ اور پھر فرمایا کہ جب مدینہ کی خرابی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ملحمۃ الکبریٰ، دا آرمیگیڈون، دا گریٹ وار، جو ٹرمپ آج نام لے کے کہہ رہا ہے، اور امریکن سولجرز کو، جو امریکن کمانڈرز ہیں، وہ باقاعدہ آرمیگیڈون کی موٹیویشن دے کر ایران بھیج رہے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہیں وہ کلپ؟ باقاعدہ دے آر سیئنگ کہ ٹرمپ ہیز بین سلیکٹڈ بائی جیسس کرائسٹ آور لارڈ، ٹرمپ کو انوائنٹ کیا ہے جیسس کرائسٹ نے، so that آرمیگیڈون لانچ کی جائے۔ یہ باقاعدہ وہ نام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، دا گریٹ وار، اس کا آغاز ہوگا، اور ملحمہ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ فتنہ دجال، اس کا امپیکٹ، اس کی وضاحت، اس کے امپیکٹ کی وہ حدیث میں بے شمار جگہوں پہ مینشنڈ ہے، لیکن جسٹ ٹو ریوزٹ دیٹ امپیکٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت آدم کی کریشن سے لے کے قیامت تک کوئی بھی فتنہ اتنا سٹرونگ نہیں ہوگا، انسان کے اوپر اتنا زیادہ حاوی نہیں ہوگا جتنا فتنہ دجال۔ دیکھیے، میں آپ کو کچھ فتنے ریوزٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ اس فتنے کے امپیکٹ کا احساس جو ہے وہ اپنے اندر لا سکیں۔ فار مین، اگر میں مین کی بات کروں تو مردوں کے لیے عورت بہت بڑا فتنہ ہے، اور فتنہ کوئی گالی نہیں ہے، فتنے کا مطلب ہے ٹیسٹ اور ٹرائل۔ دیکھیے، آج کے دور میں حسن، عورت کا حسن کتنا نمایاں کر کے دکھایا گیا، سیلیبریٹیز کی شکل میں، ماڈلز کی شکل میں، اور پھر ایک بہت ہی ایکسٹریم فارم میں، ظاہر ہے غلیظ انڈسٹری جو پورن انڈسٹری ہے۔ تو مردوں کو یہ پتہ ہے یہ کتنا بڑا ان کے لیے فتنہ ہے، اور کتنا بڑا ٹرائل ہے ان کے لیے، اور کتنا ٹیمپٹنگ ہے، کتنا زیادہ ٹیمپٹنگ ہے۔ یعنی کتنے ہی مرد ہیں کہ جو اس فتنے کے ہاتھوں مارے گئے، یعنی اس فتنے نے ان کا ایمان، ان کی انرجی، ان کا نور، ظاہر ہے سینے کے اندر ایک نور ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نور گناہوں کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ تو مردوں کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ ان کے لیے یہ فتنہ کتنا ٹیمپٹنگ ہے، عورت کا جو فتنہ ہے، اور اس کو مزید نمایاں کیا گیا۔ آج کی جو فیشن انڈسٹری ہے اس نے مزید نمایاں کیا اس کو،
اور موویز نے اس کو مزید نمایاں کیا، پھر وہ جو انڈسٹری جس کا میں نے نام لیا اس نے مزید نمایاں کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ مال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو مال کی خاطر کیا نہیں کر جاتے۔ پھر پاور کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، پاور کی خاطر انسان کیا کیا کر جاتا ہے۔ تو یہ سارے فتنے ایک طرف اور فتنہ دجال ایک طرف۔ یعنی مردوں سے اگر میں صرف بات کروں کہ امیجن اگر آپ کے لیے عورت کا فتنہ اتنا ٹیمپٹنگ ہے، اگر آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، تو دجال کا فتنہ ملین ٹائم زیادہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اس کا جو فتنہ ہوگا اس جیسا فتنہ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کے قیامت تک نہیں آیا۔ اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو اس فتنے سے آگاہ کرو۔ حضرت نوح نے اس فتنے سے آگاہ کیا، تمام انبیاء نے اس فتنے سے آگاہ کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس فتنے سے آگاہ کیا۔ تو وہ حدیث میں نے پچھلی کلاس میں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب دیکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کرنٹ ماڈرن سویلائزیشن وہ اس وقت فتنہ دجال کے بہت بڑے سپورٹرز کہہ سکتے ہیں، یا ایک دجالی سویلائزیشن ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں کیسے۔ دیکھیں، دجال کا مطلب ہی ڈیسیور ہے، دا گریٹ ڈیسیور، اور دجال کے دور میں ہر چیز وہ الٹ ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جیسے کہ اس کا جنت دوزخ ہوگا اور اس کا دوزخ اصل میں جنت ہوگا۔ تو اس وقت ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے پرٹیکولرلی، انہوں نے جس لائف سٹائل کے پیچھے ہمیں لگا دیا اور جن ویلیوز کے پیچھے ہمیں لگا دیا، وہ اٹسیلف بہت بڑی ڈسیپشن ہے۔ ہماری ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہیں سکسیس کی، ہماری نالج کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے، ہم نالج کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، ہے کچھ اور، سکسیس ہم ایک چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآنک ڈیفینیشن آف فلاح اور سکسیس ٹوٹلی کچھ اور ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی، اس کو ڈسیپشن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا کہ فریڈم ہے، لیکن اصل میں وہ سلیوری ہے۔ ماڈرن ڈیموکریسی کا نعرہ لگا کے انہوں نے مسلم کنٹریز کو کانکر کیا، لیکن اصل میں انسلیو کیا۔ تو دیکھیں نا کہ ڈسیپشن اس لیول کی ہے کہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ آزادی دی جا رہی ہے، دکھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے فائدے کی بات ہے، دکھایا یہ جا رہا ہے کہ بہترین چیز تمہیں پریزنٹ کی جا رہی ہے، لیکن اصل میں وہ سارا کا سارا دجل ہے۔ اور جیسے جیسے انسان اس میں پڑھتا جائے گا، جیسے جیسے پڑھتا جائے گا، تو وہ اصل حقیقت سے دور ہوتا جائے گا، یعنی دین سے دور ہوتا جائے گا۔ اور یہی اصل میں فتنہ دجال کا بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ ایک انسان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، لیکن وہ اس طرح سے دجل میں انوالو ہو جائے گا، اس طرح ایلوژن میں انوالو ہو جائے گا، ڈسیپشن میں انوالو ہو جائے گا کہ وہ اپنے اصل کو بھول جائے گا، اپنے مقصد کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا۔ اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی، جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو مومن شام کو کافر، یا شام کو مومن صبح کو کافر، مسلمان ہونے کے باوجود وہ ان ویلیوز کو چیز کرے گا، ان فلسفیز اور ازمز اور سکزمز کے پیچھے جائے گا جو ٹوٹلی غیر شرعی ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، یہ پیور دجالک سویلائزیشن ہے، دجل پر مبنی ایک سویلائزیشن ہے، دھوکے پر مبنی ایک سویلائزیشن ہے۔ یہ جتنے ازمز اور سکزمز ہیں جن کے پیچھے ہم لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اصل میں اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ ان کے پیچھے چلے جائیں اور جب اینڈ میں آنکھ کھلے تو بہت لیٹ ہو جائے، تب ریپینٹ کرنا بھی بہت لیٹ ہو جائے، اور تب جب اصل دین ہمارے سامنے آئے تو ہم انکار کر دیں۔ یہی دجل ہے نا کہ ہم اتنا زیادہ متاثر ہو جائیں فتنہ دجال سے، اور جس طرح گلیمرائز کر کے وہ چیزوں کو دکھائے گا، ہم اتنا متاثر ہو جائیں اس لائف سٹائل سے کہ جب اصل ٹھوس دین ہمارے سامنے آئے تو ہم انکار کر دیں، ہم کہیں کہ نہیں یہ تو دین ہو ہی نہیں سکتا۔ دیٹ از دی الٹیمیٹ دجل، رائٹ؟ تو بہرحال اب دیکھیے کہ یہ جو ون آئی کا کانسیپٹ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے صرف دیکھ سکتا ہوگا، اس کو کچھ سکولرز نے، میں نے آپ کو بتایا، میٹافوریکلی لیا ہے، کچھ نے لٹرل لیا ہے۔ ہمیں دونوں پاسبلٹیز کو دیکھنا ہے سمجھنے کے لیے۔ اٹ کوڈ بی میٹافوریکل، اٹ کوڈ بی لٹرل، اور ہم اس کو لٹرل بھی لیں گے کہ یس اس کی شکل و صورت ویسی ہی ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اگر اس کو میٹافوریکلی دیکھا جائے، جیسے کچھ سکولرز بیان کرتے ہیں، ٹو نیم ون، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دجال اور اس کے فالوورز صرف مٹیریل آئی سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ان کی جو روحانی آنکھ ہے وہ بند ہوگی، ان کی جو انٹرنل آئی ہے، جو دل کی آنکھ ہے، جو ایک نور ہے، وہ بجھ جائے گا، اور انہیں ریالٹی سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو آج ایسے ہی ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کلیئر پتہ لگ رہا ہے کہ ایک چیز غلط ہے،
لیکن کتنے لوگ اسے غلط کہتے ہیں، بلکہ لوگ اسے فالو کرنے لگتے ہیں، غلط تو دور کی بات، فالو کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، آج وہ نوجوانوں کو نچا رہا ہے اپنی انگلیوں پہ، یعنی وہ کوئی گانا لانچ کرتا ہے سب فالو کرتے ہیں، دس از دجل۔ وہ کوئی البم نکالتا ہے سارے پیچھے جاتے ہیں، سارے پرچیز کرتے ہیں، یعنی برائی کو پرچیز کیا جا رہا ہے۔ تو اسی سے آپ دجال کے فتنے کا امپیکٹ کا جو ہے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم سے ایک سنگر نہیں ریزسٹ ہو پا رہا، ہم سے ایک ٹرینڈ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا، ہیش ٹیگ، ہم سے جو ہے وہ ایک انفلوئنسر کا کنٹینٹ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا، اور پھر اگر ضعیف الاعتقادی کی بات کی جائے تو دیکھیں آج بہت سے لوگ جن کا عقیدہ خدا نہ خواستہ ٹھیک نہیں ہے، وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، کیسی کیسی باتوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جا کے، اور اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل کمزور ہوتا ہے، لٹرلی پیروں کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تو دیکھیں وہی بات ہے کہ دجال جب آئے گا تو پھر وہ تو سب سے بڑا پیر ہوگا ان دیٹ سینس، اس کے ہاتھ میں تو پھر بہت سے سلوشنز ہوں گے۔ تو سمجھ یہ لگی کہ دجال سے بچنے کے لیے عقیدہ سٹرونگ کرنا بہت ضروری ہے، عقیدہ کے بارے میں پڑھنا، اور اس میں آپ کو ایک بک بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں، ڈاکٹر بلال فلپس کی بک ہے فنڈامنٹلز آف توحید، بہت اچھی کتاب ہے عقیدہ کے اوپر، جس میں انہوں نے ماڈرن مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ پر بات کی۔ تو دیکھیے عقیدہ سے یہاں پہ مراد ہے توحید، جتنی توحید سٹرونگ ہوگی، جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں پتا ہوگا، اتنا انسان دجال سے ڈسیو ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا، دجال ڈیفیکٹیو ہوگا، دجال کی آنکھ ڈیفیکٹیو ہوگی، دجال کا سسٹم ڈیفیکٹیو ہوگا، نظر بہت خوبصورت آ رہا ہوگا لیکن اصل میں شدید ڈیفیکٹیو ہوگا۔ اور کون اس ڈیفیکٹ کو ریکگنائز کرے گا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، وہی جو اللہ رسول کی بات کو فالو کرتا ہے، وہی جس کا عقیدہ پختہ ہے، وہ پہچان لے گا اس ڈیفیکٹ کو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں۔ اور جو اس کے ماتھے کے درمیان کفرہ ہے، obviously اس کی جو سیویلائزیشن ہوگی، جو پورا سسٹم ہوگا، وہ بھی کفرہ پر بیسڈ ہوگا، کفر پر بیسڈ ہوگا، کفریہ آئیڈیالوجیز پر بیسڈ ہوگا، لیکن obviously وہ ساری آئیڈیالوجیز isms and schism will be disguised as something beautiful, something which give freedom۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک چیز ریوزٹ کرائی ہے کہ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے اور کئی لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے، میجورٹی ہیومینٹی اس میں ملوث ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ ملوث ہے۔ تو ہمارا دیکھیں گول، یہ باتیں ڈسکس کرنے کا مین گول یہ ہے کہ ہمیں سیلویشن چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں اس فتنے سے نجات چاہیے، ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سو کچھ باتیں جو رہ گئی تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ دیکھیں دجال کے ٹائم پہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے لوگ عادی ہو جائیں گے، سیکرٹ سسٹم آف ٹائم سے نکل کے سیکولر سسٹم آف ٹائم فالو ہوگا، اور میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ باؤنڈ ہے۔ سیکولر سسٹم آف ٹائم کیا ہے کہ ایک خاص ایج تک ہی پڑھنا ہے اور ایک خاص ایج میں جا کے شادی کرانی ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ ہم اس بری طرح باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ کوئی جلدی نکاح کرنا بھی چاہے، جلدی شادی کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے بہت 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 مشکل ہے۔ کوئی بندہ جلدی کمانا بھی چاہے تو اس کا ذہن اتنا بند کر دیا گیا ہے کہ نہیں، ڈگری کے بغیر تم کما ہی نہیں سکتے، اور ڈگری سے ہی کمایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ رسول کی لگائی ہوئی لمٹس نہیں ہے، نہ باؤنڈریز ہیں۔ اللہ رسول نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ایک مرد جب بالغ ہو جاتا ہے، ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کی شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ پہلے ڈگری کرے گا، مینیجر بنے گا یا بہت پیسے کمائے گا۔ یہ تو سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ عورتوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کو باؤنڈ کر دیا گیا سیکولر سسٹم کے ساتھ، ان پہ کچھ لمیٹیشنز لگا دی گئی ہیں۔ اسی طرح سیکولر سسٹم آف ٹائم آپ دیکھیے، وہ ایجوکیشن سسٹم پرانے دور میں کیا ہوتا تھا، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اجازت سسٹم ہوتا تھا۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اجازت سسٹم پر بیس تھا۔ جو بیت الحکمہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ تھا بغداد میں عباسڈ کیلیفیٹ کے دور میں، اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک بچہ بہت ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور وہ کسی بڑی کلاس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور امتحان پاس کر لیتا ہے تو اس کو اس کی ڈگری دے دی جاتی تھی۔ That child was not bound with that education system کہ بس وہ 12 جماعتیں ہی پاس کرے گا تو پھر آگے موو آن کرے گا۔ بہرحال یہ تو کچھ ڈسکشنز ہیں اسکول سسٹم کے اوپر، ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، لیکن ان شارٹ آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے کہ دجال کے دور میں سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ لوگ کچھ اس بری طرح سے پھنس جائیں گے، باؤنڈ ہو جائیں گے
کہ وہ دینی ڈیوٹیز کو بہت کمپرومائز کر رہے ہوں گے, بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ان کا اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے. آج آپ دیکھیں لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے. یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیجئے, وہاں پہ طرح طرح کی چیزیں ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہیں اور ہم سے کروائی جا رہی ہیں. وہ ایتھوز ہم پر تھوپے جا رہے ہیں, ہماری خواتین پہ, ہمارے بچوں پہ, جو سیکولر ایتھوز ہیں, جو لبرل ایتھوز ہیں. یعنی ہماری خواتین کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں نوکری تمہاری بیوٹی کی وجہ سے ملے گی, تمہاری لکس کی وجہ سے ملے گی, اور اس سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ دس از ایکچولی فریڈم. یعنی یو کین بی اے ریسپشنسٹ, اٹس اے گڈ جاب obviously, or you can be a saleswoman because you are going to attract the customers through your beauty and the beauty of your voice. Obviously یہ دیکھیں نا کس طرح کا دجل, کس طرح کا دھوکہ unfortunately اس کے ساتھ باؤنڈ کیا جا رہا ہے. پھر کچھ اور ایٹریبیوٹس آپ کو دجال کی ایج کے بتاؤں تو دیکھیں اگنورنس اور مس انفارمیشن بہت پیک پہ ہوگی, اور آج سوشل میڈیا کی وجہ سے مس انفارمیشن بہت پیک پہ آپ سب کے سامنے ہے. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا. کوئی بھی نیوز کو کسی بھی طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے, اور سیلیبریٹیز اپنے لائف سٹائل کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ millions of people they get inspired by their lifestyle. They believe that this is the ultimate success, this is what we should do, this is how we should live. یہ بڑے بڑے جو ہائپر سکسیسفل مین ہیں, ان کی لائف پر کتابیں لکھی گئیں, انفارمیشن پھیلائی گئی ان کی لائفز کے اوپر, اور millions of people got deceived کہ یہ ہیں کامیاب لوگ. So that is what I call misinformation and ignorance. اور پھر extreme illusion. Illusion کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں وہ ریالٹی نہیں ہوتی, وہ آپ کے سامنے موویز کے تھرو, ٹی وی سیریز کے تھرو ایک ایسا لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے جو ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت نقصان دہ ہے, لیکن ایلوژن میں آ کے انسان اس کو فالو کرتا ہے. پھر انہیلدی فوڈ کی وہ ایج ہوگی بہت زیادہ. جی ایم اوز, آج ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جو کھلایا جا رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے کیا کھلایا جا رہا ہے. جو ویکسینز لگائی جا رہی ہیں اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے. جو میڈیسنز ہم کھاتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے, ظاہر ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری وہ کیا گیم کرتی ہے. لیکن پرٹیکولرلی انہیلدی فوڈ, اس کا اشارہ ملتا ہے حدیث میں کہ اس کے دور میں چیزیں بھی فیک ہوں گی, جس کو ہم ہیلدی چیز سمجھ رہے ہوں گے وہ انہیلدی ہوگی. اسی طرح فیک پیپل ول ہیو فیک آئیڈینٹیز, پیپل ول ہیو فیکنیس, دے ول لوز جینونیس, جینونٹی جسے کہیں کہ جینون ہونا, دے ول لوز دیٹ تھنگ, اور فیک لائف سٹائل ہوگا لوگوں کا. تو آج یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ دے آر فالوئنگ اٹ, بہت سے لوگ وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, verily preceding the false messiah will be years of deception. دجال کے آنے سے پہلے جو سال ہے وہ years and years of deception ہوں گے. The truthful are belied, liars are believed. جھوٹوں پر یقین کیا جائے گا, سچوں کو جھٹلایا جائے گا. The trustworthy are discredited, the treacherous are trusted, and the disgraceful speak. اور آج ہمارے سامنے ہے یونائٹڈ نیشنز, آپ دیکھ لیں کن لوگوں کے ہاتھ میں. ایون امریکہ کس طرح سے اسرائیل کی فیور کر رہا ہے, جھوٹی گواہیاں ہیں, میڈیا پورا جھوٹ پر مبنی ہے, سارا جو نیوز ایجنسی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے, اپنے مطابق نیوز دکھاتے ہیں. ملٹیٹیوڈز آف پیپل دے گیٹ ڈیسیوڈ, جو سچ ہوتا ہے اس کو چھپایا جاتا ہے, جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے, جھوٹا نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ایئرز آف ڈسیپشن ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں, اور ڈسیپشن بڑھتی جا رہی ہے, کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ ہمارے نبی نے وارن کیا کہ فالس مسائل سے پہلے ڈسیپشن بہت عام ہو جائے گی. آپ دیکھیے ڈیموکریسیز ان ریالٹی سلیوری, نیچرل فوڈ جس کو نیچرل ہم کہتے ہیں, دیٹ از ان فیکٹ ان ریالٹی جی ایم او, جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ. ویکسینیشن از اے ہوئکس obviously, اینڈ دین جو ٹیلی ویژن پہ ہے نیوز وغیرہ لگتی ہیں, تب سے لگتے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ فیک ویژن ہے سارا. اور پھر بینک, جو بینکنگ سسٹم ہے, جو سودی نظام ہے, وہ کتنی بڑی ڈسیپشن ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کو تباہ کرنے کا جو ہے وہ قرآن مجید میں ذکر کیا کہ سود کو ڈسٹروائے کر دے گا اللہ تعالیٰ, سود پر مبنی سویلائزیشنز کو اللہ تعالیٰ ڈسٹروائے کر دے گا. ہم سود کو برکت سمجھتے ہیں, ہم ربا کو سمجھتے ہیں کہ ہم امیر سے امیر ہو رہے ہیں, وی آر گیٹنگ ریچر اینڈ ریچر, اور ویسٹرن لائف سٹائل ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے. یہاں پر بات میں کلیئر کر دوں, دیکھیں جب بھی میں ویسٹ کی بات کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ویسٹ میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, ہم یہاں پر سسٹم کی بات کر رہے ہیں, اس کلچر کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے, وہاں کے لائف سٹائل ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے. وی وانٹ ٹو سیٹل اوور دیئر, بٹ لٹل ڈو وی نو
کہ وہاں پر فتنہ دجال زیادہ پیک پر ہے. لٹل ڈو وی نو کہ وہاں پر فتنہ دجال میں ملوث ہونے کے زیادہ چانسز, بیکاز دوز آر دا کنٹریز جہاں پہ ڈائریکٹ اس کا رول ہے, ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ ہے. بہرحال تو یہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہیں کہ اپیرنس اینڈ ریئلٹی ول بی اپوزٹ ٹو ایچ ادر. اسی طرح حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ دجال ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل پیرالسس کرے گا ہیومینٹی پر. میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں if you look at all the humanity, خدا نہ خواستہ when you look at them, آپ کو احساس ہوتا ہے کہ انسانیت ڈمب سے ڈمب ہوتی جا رہی ہے. یعنی دیکھیں نا, لینگویج میں ڈمب ہوتے جا رہے ہیں ہم. کسی دور میں لینگویج ہماری اچھی ہوتی تھی, اب فضول لینگویج کو کول سمجھا جاتا ہے. ایف ورڈز, ایس ورڈز, سلینگ, اس کو لینگویج سمجھا جاتا ہے. گبرش کو لینگویج سمجھا جاتا ہے. یعنی جتنی گالم گلوچ ہوگی, جتنی اس میں آپ کہہ لیں پروفینٹی ہوگی, اور موویز میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں, اس کو کول بن کے پریزنٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جتنی امورل ہے ایک چیز, اس کو اتنا پسند کیا جاتا ہے. تو دس شوز کہ واقعی ہیومینٹی پہ اتنا بڑا انٹلیکچوئل پیرالسس لگا ہوا ہے کہ ہیومن بینگ نے شاید سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا. ہم کسی چیز کو فالو کرنے سے پہلے نہیں سوچتے کہ ہم اس چیز کو فالو آخر کیوں کر رہے ہیں, اس چیز سے ہمیں ملے گا کیا. آپ دیکھیں کہ لوگ ایسے ایسے چینلز کو فالو کرتے ہیں جو چینلز کلیئر ہے کہ ان کی مورل ویلیوز بھی خراب کر رہے ہیں, اور جو کلیئر ہے بہت زیادہ کہ ان کی آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں. آپ ٹک ٹاک کی مثال لے لیجئے, لوگ ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بناتے ہیں اور کس طرح سے پیسے کماتے ہیں. یعنی اتنی ڈم ہو چکی ہے ہماری جنریشن کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اصل میں سکسیس کیا ہے, اصل میں مورل ویلیوز کیا ہے. کسی دور میں آپ دیکھیں لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. آج کی ہماری جنریشن آپ دیکھ لیں وہ کس قسم کے شوق پالے ہوئے اور ان کو کن چیزوں کا شوق ہے. یعنی وہ تباہی خود پیسے دے کر خرید رہے ہیں. ان کو پتا ہے یہ چیز غلط ہے, ان کو پتا ہے یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن still they are buying it out, still they are subscribing to these things. تو یہ ہے وہ میسو انٹلیکچوئل پیرالسس جو ہیومینٹی پر آ چکا ہے کہ ہیومن بینگ نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا, اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کرتے جا رہے ہیں بس فار دا سیک آف لیونگ. دے آر جسٹ لیونگ کہ چلنے دو, ایسا ہی ہے. آپ کے سامنے ہے دا گریٹر اسرائیل, اس کا جو پلان ہے اس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس پروجیکٹ کو مکہ مدینہ تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بہت تیزی سے ٹریول کرے گا دنیا میں, یہاں تک کہ وہ مکہ مدینہ تک بھی جائے گا. تو آبویس سی بات ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں پورا مڈل ایسٹ شامل ہے, حتیٰ کہ اس میں مکہ مدینہ بھی شامل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب مکہ مدینہ پہنچے گا تو وہاں کے جو گیٹس ہیں, انویزیبل گیٹس, وہاں پہ اینجلز گارڈ کر رہے ہیں, تو اینجلز اسے وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے الحمدللہ. یعنی مکہ مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ سیف ہیں اس دور میں جب دجال آ چکا ہوگا. اور پھر دجال پیر مارے گا وہاں پہ زور سے تو ایک زلزلہ آئے گا, اور جتنے بھی منافقین ہیں مکہ مدینہ میں وہ باہر آ جائیں گے. اور حدیث میں یہ مینشنڈ ہے کہ عورتیں خصوصاً اس دور میں وہ سب سے زیادہ دجال کو فالو کریں گے, اور اس دور میں اس علاقے میں خاص طور پہ مکہ مدینہ کا ذکر ہے, یہاں تک کہ ایک شخص اپنی عورتوں کو زنجیر سے باندھے گا کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ, لیکن وہ پھر بھی باہر نکلیں گے, وہ پھر بھی جائیں گے. تو ثابت ہوا کہ مکہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو دجال جب پیر مارے گا, زلزلہ آئے گا, تو وہاں سے نکل کے دجال کو جوائن کر لیں. باقی حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے, اور ماڈرن دور میں وہ علاقہ ایران کا علاقہ, اصفہان کا جو علاقہ ہے, وہاں سے بھی دجال کے فالوورز آئیں گے, اور 70,000 جوز کا ذکر آتا ہے کہ وہ دجال کو فالو کریں گے. اور یہ بات بھی صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ دجال کے پیرالل امام مہدی ہوں گے, اور امام مہدی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں موجود ہوں گے جب دجال مسجد اقصیٰ پہ اٹیک کرنے جائے گا. اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو کہا جائے گا کہ نماز کو لیڈ کریں, لیکن امام مہدی کو ریکویسٹ کریں گے کہ نہیں آپ ہی لیڈ کیجئے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے اپنے نیزے سے. اللد ایک جگہ ہے, وہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہاں پر ماریں گے, اور وہاں پہ اب ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا, اسرائیل میں ہے وہ اللد جو جگہ ہے. تو دیکھیں یہ احادیث آر ویری کلیئر کہ اس دور میں دجال کا ایکسپینشن کا پلان ہوگا, دجالی سیویلائزیشن کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا, اور امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے. اور یہاں سے یہ بھی بات جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے جو کہ ایک خوشخبری ہے کہ اس وقت شاید اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا, کیونکہ امام مہدی ول بی ان مسجد اقصیٰ, وہاں پہ مسلمان ہوں گے.
تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے. لیکن کرنٹلی جو آخر الزمان کی سیٹنگ ہے اس میں ہم کس طرف اس وقت موجود ہیں, کس فیز میں جا رہے ہیں, وہ فیز ہے جو گریٹر اسرائیل بنانے کا فیز ہے. بہرحال ڈسکریج ہونے کی بات نہیں ہے. اگر احادیث میں کچھ ایسی باتیں مینشنڈ ہے کہ